آپ ممبر دی پہلی سیڑھی تے آپ نے اپنا قدم مبارک رکھیا، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر دی دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا، اور پھر تیسری سیڑھی تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم مبارک رکھے، پھر آپ نے آمین فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیتا اللہ کے رسول کہ آج تو قبل ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرے کو لوگوں جبرائیل آئے، انہیں آگے رب العالمین کا ایک پیغام دیتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس انسان جس نوجوان کو رمضان المبارک کا مہینہ میسر آ جائے، اس مہینے کی قدر نہ کرے، ادھے اندر عبادات نہ کرے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ انسان اللہ دی رحمت تو دور ہو جائے۔ بددعا دین والا کون ہے؟ جبرائیل ہے، اور انہوں نے بیچنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے، اور آمین کہنے والے کون نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسرے نمبر تے جدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر تے دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، آپ نے فرمایا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا، بڑھاپے کی حالت کے اندر، ایک نو یا دو اور انہوں نے خدمت کر کے انہیں جنت نہ حاصل کر سکیا، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ عہدے تے رب العالمین کی لعنت ہوئے، وہ اللہ کی رحمت تو دور ہو جائے۔ اور رب العالمین نے قرآن کے اندر بڑے ہی احسن طریقے دے نال بیان فرمایا۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے لوگو، جدو اپنے بوڑھے ماں باپ نو پالو، کہنا دلو غور کرنا، سانو ماں باپ دی اہمیت دا انہوں پتہ چلتا ہے کہ جدو والدین دنیا تو چلے جان، جدو والدین دنیا تو چلے جان، پھر اونا دی جناب اونا دی کمی محسوس ہویا کرتی ہے، کہ پھر انسان سوچتا ہے کہ کاش میرے ماں باپ ہونتے میں اونا دی خدمت کرا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بڑے آرام دلال گفتگو کرنی ہے، اور انہوں واسطے دعا بھی کرنی ہے، اور رب ارحمہما کما ربیانی
انہاں تو ہن رحم فرمانا۔ اور تیسرے نمبر تے امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو ممبر دی تیسری سیڑھی تے آپ نے قدم رکھے ہے، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ دے رسول او بندہ جدے سامنے توڑا ذکر کیتا جائے، توڑا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک دا نام آ جائے او درود نہ پڑے او بھی رب العالمین دی رحمت تو دور ہو جائے۔ اسی واسطے رب العالمین نے فرمایا کہ الو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے لوگو تھوڑا رب بھی اور رب العالمین دے فرشتے بھی اپنے نبی تے درود بھیج دینے، صلو تسی بھی درود بھیجو، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، ایمان والیاں رب العالمین نے مخاطب کیتا ہے، یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کرو۔ اور کائنات دے لوگوں رمضان المبارک دا مہینہ ہوئے تے جناب جمعہ دا دن ہوئے، رمضان المبارک دا مہینہ ہوئے تے دن جمعہ دا ہوئے تے نبی پاک تے کثرت نال درود پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے جناب روزے دا مقصد کی ہے؟ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والیو تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے کہ جویں تواڈے تو قبل لوگاں تے فرض کیتے گئے سن۔ اللہ مقصد کی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت علی سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، تقوی کی چیز ہے۔ فرمایا الخوف من الجلیل، الخوف من الجلیل، تقوی اختیار کرنے والا انسان سب تو زیادہ اگر ڈرتا ہے تے رب العالمین دے کو ڈرتا ہے۔ الخوف او دے دل دے اندر اگر خوف ہے تے صرف رب العالمین دا ہے۔ دوسرے نمبر تے حضرت علی فرماتے ہیں او دا عمل قرآن و سنت دے مطابق ہوئے پھر او تقوی والا ہے۔ تیسرے نمبر تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس انسان رب العالمین نے جتنا مال عطا فرمایا ہے او دے تے راضی ہو جائے، او دے تے خوش ہو جائے، او تقوی والا ہے۔ چوتھے نمبر تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ فکر آخرت کرنے والا ہے، جڑا بندہ آخرت کو یاد کرنے والا ہے، او تقوی والا ہے۔ یہ چار چیزاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ او بندہ رب العالمین دے کولوں ڈرنے والا ہے۔ تے اے جڑا بندہ جناب رب العالمین دے کولوں ڈرنے والا ہے، رب العالمین او دے واسطے آسانیاں پیدا فرما دیندے نے، او دے واسطے راستے کھول دیندے نے، مشکلات کو دور کر دیندے نے۔ اور روزے دا مقصد بھی یہ ہوئی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اے دل دے اندر اے
حسد اور بغض اور کینہ جتنیاں بھی بیماریاں نے انہوں دور کر لو لعلکم تتقون جویں کسے برتن جناب صاف کر دیتا ہے صاف کر دیتا جائے واش کر دیتا جائے وہ پاکیزہ ہو جاندہ ہے اسی طرح اسی اپنے دل نو صاف کر لینا ہے حسد تو پاک کر لینا ہے جناب بغض تو پاک کر لینا ہے رب العالمین دی معصیت تو جناب پاک کر لینا ہے فرمایا لعلکم تتقون پھر رب العالمین تواڈے واسطے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دیں گے رب العالمین فرمائے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ رب العالمین فرمائے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اور جڑا بندہ رب العالمین دے گناہ ڈر جائے یجعل لہو مخرجا رب العالمین وہ دے واسطے راستے کھول دیندے نے آسانیاں پیدا فرما دیندے نے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور جڑا بندہ تقوی اختیار کر لے اپنے رب دے گناہ ڈر جائے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ رب العالمین انہوں رزق اتھوں عطا کر دینے جتھوں بندے دا گمان بھی نہیں ہویا کرتا اللہ دلے جدو تسی تقوی اختیار کر لو گے نا تے میں تانوں رزق اتھوں عطا کرانگا کہ جتھوں تواڈا گمان بھی نہیں ہوئے گا اللہ رب العالمین دے نزدیک کامیاب کون بندہ ہے اچھا انسان کون ہے عزت والا کون ہے او بندہ عزت والا نہیں کہ جنہوں جناب دنیا عزتہ دیندی پھرے عزت والا ہوئے کہ جنہوں میرا رب عزت عطا کرے عزت والا ہوئے شان والا ہوئے جنہوں میرا رب عطا کرے رب العالمین فرمان دینے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم رب العالمین فرمانے نے سورہ حجرات دے اندر اللہ رب العالمین دے نزدیک باعزت بندہ کون ہے عزت والا کون ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جڑا بندہ تقوی والا متقی بندہ پرہیزگار بندہ او رب العالمین دے نزدیک عزت والا احترام والا اوہی شان والا فرمایا لعلکم تتقون جناب روزے دا مقصد ایک ہے تاکہ تسی متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اپنے دل نو بھی پاک کر لو تے اپنے خیالات نو بھی پاک کر لو رب العالمین دی معصیت تو دور ہو جاؤ رب العالمین دی نافرمانیاں تو دور ہو جاؤ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلا فرمایا کامیاب کون ہے قد افلح من تزکا کامیاب ہوئے کہ جنہیں اپنے دل پاک کر دے اللہ ایک وہ بندہ ہے جنہ جناب لوگاں دا مال کھا رہے ہیں ناجائز طریقیاں دے نال لوگاں دا مال کھا رہے ہیں جناب روزہ کی حکم دے رہا لعلکم تتقون ایک بندہ لوگاں دے نال ظلم کر رہے ہیں ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں تے روزہ کی کہہ رہے ہیں لعلکم تتقون ایک بندہ ناپ تول دے اندر کمی کر رہے ہیں روزہ کی کہہ رہے ہیں لعلکم تتقون ایک بندہ کھان پینیاں چیزیں دے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں لوگاں دے نال دھوکا کر رہے ہیں فرمایا لعلکم تتقون روزے دا مقصد ہے تاکہ تم متقی بن جائے کسی دے نال دھوکا نہ کرے کسی دے نال ظلم و زیادتی نہ کرے کسی دا مال نہ کھائے لعلکم تتقون
ہو چکی ہے، وہ دے اندر کوڑے دے ڈھیر پڑے ہوئے نے، ہر طرفوں بدبو آ رہی ہے، گندگی دی بدبو آ رہی ہے، انہوں جناب دھو دیتا جائے، صاف کر دیتا جائے، وہ دی گندگی نو دور کر دیتا جائے، وہ دے اندر جناب خوشبو لگائی جائے، وہ دے اندر جناب انہوں روغن رنگ روغن کر دیتا جائے، وہ جناب پہلی دی طرح نہیں رہ جاندی، وہ جناب بڑی پاک صاف کر دیتی جائے، وہ دے اندر جناب روشنیاں چمک رہیاں نے، وہ دے اندر خوشبوਆਂ آ رہیاں نے۔ ایک کوئی مثال ساڑھے دل دی ہے، اس دل دے اندر رب العالمین دی معصیت ہوئے، رب العالمین دا کفر اگر جناب ساڑھے دل دے اندر موجود ہے، اس دل دے اندر حسد دی بدبو بھی موجود ہے، جناب کینہ بھی موجود ہے، اسی اینو جدو رب العالمین دے قرآن دے نال پیارے پیغمبر دی سیرت دے نال پاک کر دیاں گے، اے دے اندروں خوشبوਆਂ آنیاں شروع ہو جان گی۔ اللہ انسان دے اعمال دی بدبو بھی ہویا کر دی، ایدی میں دلیل پیش کرنا، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت نہ انسان دی روح نو نکالے جاندہ ہے اور جدوں دی روح نو کٹے جاندہ ہے تو وہ دی روح دی اندروں بڑی انتہا قسم دی بدبو ہوتی ہے، یعنی انہیں اپنی زندگی کے اندر گناہ کیتے، سیاکاریاں کیتیاں، ظلم و زیادتیاں کیتیاں، وہ دی روح کے اندر وہ بدبو ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے آپ نے فرما کے نا اپنی کالی کملی آپ نے اپنے ناک مبارک تے رکھ لئی، آپ نے فرمایا اتنی بدبو ہوتی ہے، فرمایا ساریاں بدبوਆਂ کٹھیاں کر لیا جان، اس بدبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، نیک اور اچھے اعمال کی خوشبو آیا کر دیئے اور گناہ سیاکاریہ معصیت کی بدبو آیا کر دیئے۔ رب العالمین کے قرآن دعا ہے، رب العالمین نے اے مہینہ سانو عطا فرمایا، اے دے اندر زیادہ تو زیادہ رب العالمین نے کیا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم الى قلوبکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ رب العالمین تواڈے چہریاں دی طرف نہیں دیکھ دے کہ تواڈے چہرے کتنے زیادہ خوبصورت نے، وَأَمْوَالِكُمْ اور تواڈے مالاں نہیں دیکھ دے کہ تسی کتنے مالدار ہو، تواڈے کول دنیا دا کتنا زیادہ مال ہے، وَأَمْوَالِكُمْ نہ تواڈیاں صورتاں دی طرف دیکھ دے نے اور نہ تواڈے مال دی طرف دیکھ دے نے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اگر رب العالمین دیکھ دینے دے جناب تواڈے دل دی طرف دیکھ دینے اور تواڈے اعمال دی طرف دیکھ دینے۔ لیکن نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات دنوں تقوی سب تو اعلیٰ چیز ہے، فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اعدت للمتقین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ کائنات لوگوں اسی اس ماہ رمضان دے اندر اپنے رب دے کولوں توبہ کریے، استغفار کریے۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ درود پاک پڑھ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ رب العالمین دے کولوں توبہ دا ارادہ رکھ دے، آپ نے فرمایا اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، اچھے طریقے دے نال وضو کر کے نا فرمایا 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھے، نماز ادا کرے، بڑے خشوع خضوع دے نال نماز پڑھے، 2 رکعت پڑھے، اس تو بعد رب العالمین دے کولوں
دعا کرے رب العالمین او دے سارے گناہوں نو معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری حدیث کے اندر امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان کو کوئی حاجت ہوئے، کسی چیز دی ضرورت ہوئے، آپ نے فرمایا وہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھ کے اپنے رب دے کولوں دعا کرے، رب العالمین وہ دی حاجت نو پورا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات رب العالمین آسمانی دنیا تے نزول فرما دینے، آسمانی دنیا تے تشریف فرما دینے، اللہ رب العالمین فرما دینے کہ ہاں کوئی من یدعونی فاستجیب لہو، ہے کوئی میرے کو دعا کرنے والا، ہے کوئی میرے کو رزق مانگنے والا، میں انہوں رزق عطا کر دیا، ہے کوئی میرے کو توبہ کرنے والا، میں ابھی توبہ نو قبول کر لوا، ہے کوئی میرے کو استغفار کرنے والا، رب العالمین آسمان تو ندا دین دینے اور کائنات دے دو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو بندہ روزہ کھولتا ہے، روزہ افطار کرتا ہے، آپ نے فرمایا روزہ دار واسطے 2 خوشیاں نے، ایک خوشی ادو ہوئے گی جدو جناب بندہ روزہ افطار کرتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اور دعا پڑھتا ہے ذہب الظمأ ذہب الظمأ وابتلت العروق وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء اللہ۔ بندہ روزہ افطار کرتا ہے تے بندے دا دل خوش ہو جاتا ہے، فرمایا ذہب الظمأ پیاس چلی گئی، وابتلت العروق اے جناب رغب تر ہو گئی، وثبت الأجر إن شاء اللہ۔ اگر میرے اللہ نے چاہے اجر ثابت ہو گیا ہے، ایک بندے نو ادو خوشی ہوندی ہے، اور دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری خوشی انہوں ادو ہوئے گی جدو رب العالمین قیامت والے دن ایدہ روزے دا اجر عطا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تے آپ دعا پڑھیا کرو، فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انی اسألک الہدی، اللہ میری ہدایت اندر عطا فرما، اللہم انی اسألک الہدی، اللہ منو ہدایت عطا فرما، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اللہ منو تقوی عطا فرما، والتقی والعفاف والعفاف، اللہ منو پاک دامنی عطا فرما، والعفاف والغنی، اللہ منو لوگوں تو بے نیاز کر دیو، اللہ منو لوگوں تو بے نیاز کر دیو۔ تے شاعر کی آتا ہے، میں شعر پڑھ کے اپنے خطبے مکمل کرنا، کہندہ رونق ماہ رمضان دیاں، کیسی رونقاں ہوندی ہیں جب جناب افطاری کا ٹائم ہوندا نا، کوئی جناب کوئی شاہ خرید رہا ہے، کوئی شاہ خرید ہے، رش لگا کہ یہ جناب افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، تے جناب شاعر کی آتا ہے کہندہ رونق ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں، دل مومنہ دے پر نور ہوئے، دل مومنہ دے پر نور ہوئے، وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے، سن سن کے آیت قرآن دیا، وَوَرَّوْنَكَ مَغْ رَمْضَانَ دیا، وآخر دعوان الحمدللہ۔